السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، خواتین و حضرات، آج ہمارا فہم قرآن کورس ورجوع الی القرآن کورس کا 5واں سبق ہے۔ ہمارے اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کے ظاہری طور پہ جو الفاظ ہیں ان کا آسانی سے ترجمہ وہ کر سکیں، ان کو سمجھ آ سکے کہ قرآن مجید میں کیا ہے، تاکہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں اور قرآن مجید کا جو مقصد ہے اسے پورا کر سکیں۔ تو اس سلسلے کا 5واں سبق ہے۔ 5ویں سبق میں صرف 3 لفظ ہیں، واو الف، یا نون اور واو نون۔ واو ساکن اور الف آخر میں، یہ تینوں علامتیں لفظ کے آخر میں آتی ہیں، یا نون اور اسی طرح واو نون۔ واو الف صرف، یا نون اور واو نون، یہ تینوں علامتیں لفظ کے ہمیشہ آخر میں آئیں گی، اور ان سب کا ترجمہ یہ ہے سب یا زیادہ۔ بیسیکلی یہ واو نون، یا نون اور واو الف یہ جمع کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ جمع ہے، واحد نہیں ہے، تثنیہ نہیں ہے، جمع ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، لیکن مذکر کی۔ مؤنث کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ ہمارا انشاءاللہ اگلا 6واں سبق ہوگا۔ اب یہ 5 سبقوں کا انشاءاللہ کل ٹیسٹ ہوگا، پھر 5 سبق جو ہیں کل ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے، پھر 6واں سبق وہ مؤنث کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو ذرا سمجھیں۔ لفظ میں بہت آسان الفاظ آپ کو بتاؤں گا، پھر قرآن مجید سے پریکٹس کرواؤں گا۔ مثلا لفظ ہے کاتابہ۔ کاتابہ کا معنی لکھا اسے ایک مرد نے۔ جب ہم اس کے بعد واو الف لگا دیں گے تو بنے گا کاتابو، لکھا ان زیادہ مردوں نے۔ تو آپ اس کا ترجمہ چاہے ان کہہ لیں یا انہوں نے کر لیں، کاتابو لکھا انہوں نے، یا سب مردوں نے، یا زیادہ مردوں نے، یہ سب واو الف کا معنی ہے۔ اسی طرح شارب کا معنی پینا، شاربو واو الف آ گیا آخر میں، تو پیا ان زیادہ مردوں نے۔ تو واو الف کا بیسیکلی جو معنی ہے وہ جمع کو شو کرنا ہوتا ہے اس نے، کہ یہ جمع کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح لفظ ہے زاربا، اس کا معنی مارنا، تو زاربو ان زیادہ مردوں نے مارا۔ تو واو الف جب آخر میں آتا ہے تو یہ جمع کی بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ جمع ہے۔ اسی طرح واو نون، تو کاتب کا معنی لکھنے والا، کاتبون لکھنے والے زیادہ مرد۔ اسی طرح شاربون پینے والے کو کہتے ہیں، اور شاربون پینے والے زیادہ مرد۔ اسی طرح لفظ ہے مثلا ضاحکون کا معنی ہنسنا، تو ضاحکون واو نون آ گیا، تو ہنسنے والے زیادہ مرد۔ اب ہے جی یا نون، تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ لفظ ہے مسلمون ایک مسلمان، مسلمین زیادہ مسلمان۔ مفلح کا مطلب کامیاب، المفلحون زیادہ کامیاب، زیادہ مرد جو ہیں کامیاب۔ اب میں آپ لوگوں کی جو ہمارے پیچھے سبق بھی گزرے ہیں ان کی بھی، اور جو آج کا سبق ہے اس کی بھی قرآن مجید سے پریکٹس کرواتا ہوں۔ آپ لوگ جی اپنے قرآن مجید سے نکال لیں 18واں پارہ۔ 18واں پارہ شروع سے نکال لیں، تو پھر آپ لوگوں کی اللہ کے فضل و کرم سے کافی زیادہ پریکٹس ہو جائے گی۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے قد افلح المؤمنون۔ اب المؤمنون میں 2 علامتیں ہیں۔ پہلے تو ہم نے الف لام کو ختم کرنا ہے کیونکہ المؤمن بن جائے گا، ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں المؤمن۔ اب ہم پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ یہ تو واو نون بھی آخر میں ہے، تو بھائی واو نون جمع کو شو کر رہا ہے کہ زیادہ مومن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو الف لام کو ہم نے ختم کیا تو اردو بن گیا مومن۔ اب واو نون کو ہم نے ختم کیا تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے زیادہ، یا انہوں نے، وہ زیادہ مومن۔ تو اب زیادہ ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بعض دفعہ،
بعض دفعہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اب ہم نے اس کا ترجمہ سب نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے جب لفظ کے آخر میں واو نون ہوتا ہے تو جمع کی بات ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں جی، الذین ہم فی صلاتہم، اب ہم کو ہم نے پڑھا ہوا ہے ہو ہا ہما، ہم یہ غائب کے لیے آتا ہے اور جمع کے لیے آتا ہے، جمع مذکر کے لیے آتا ہے ہم، تو ہم انہوں نے یا وہ، فی صلاتہم، اب دیکھیں ہم یا ہم ایک ہی بات ہے، اپنی نمازوں میں، یعنی ان کی نمازیں جو ہیں ان نمازوں میں خاشعون۔ اب واو نون کو پھر آخر سے دیکھیں کہ واو نون کا مطلب ہے زیادہ، وہ ڈرنے والے ہیں، خاشع خشیت اختیار کرنا، ڈرنے والے۔ والذین ہم، اب دیکھیں ہم پھر آ گیا، ہم انہوں نے، ہم نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے اس کا کہ ہم، ایک تو ہم نے پڑھا ہوا لفظ کے آخر میں ہو، بھائی یہ ویسے بھی آ جاتا ہے تو پھر بھی اس کا ترجمہ انہوں نے یا وہ، والذین ہم، اور وہ لوگ، ہم جو عن اللغوی، وہ لوگ عن اللغوی، لغو کا ترجمہ الف لام کو ختم کریں، لغو فضول کام، معرضون منہ پھیرنے والے ہیں، تو واو نون آخر میں ہے تو اس کا ترجمہ مطلب زیادہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ والذین ہم للزکاۃ، اب دیکھیں للزکاۃ کا چونکہ یہ الف لام شو اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو ساتھ جوڑنے کے لیے الف کو ختم کر دیا گیا ہے، لام کو بھی ختم کر دیں تو یہ زکاۃ بن جائے گا، للزکاۃ، زکاۃ کو، فاعلون، فاعل ایک اور فاعلون جمع، وہ کرنے والے ہوتے ہیں، زکاۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، فروج، فرج کی جمع ہے شرمگاہیں، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، حافظ حفاظت کرنے والا ایک، اور واو نون آخر میں آ گیا تو حفاظت کرنے والے زیادہ مرد، تو حافظون اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما مل ازواج، زوج کی جمع، تو بعض الفاظ جمع میں استعمال ہوتے ہیں، بعض واحد میں ہم نے ان کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، غیر ملومین، اب دیکھیں یا نون ہے آخر میں تو مطلب یہ جمع کی بات کی جا رہی ہے کہ جو صرف جنسی تعلق صرف اپنی بیویوں سے رکھتے ہیں وہ ملامت زدہ نہیں ہے، جنسی تعلق بیویوں کے علاوہ جو رکھے گا تو وہ پھر ملامت زدہ ہے۔ اچھا جی، آگے ہے آدون، واو نون ہے آخر میں تو مطلب حد سے بڑھنے والے، آد آدی ایک بندہ، اور واو نون آ گیا تو جمع۔ اماناتہم، اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اب دیکھیں ہم اور ہم یہ غائب کے لیے اور جمع مذکر کے لیے، راعون، واو نون ہے، راعی ایک بندہ خیال رکھنے والا، نگران، اور راعون زیادہ خیال رکھنے والے۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اب دیکھیں یحافظون کے آخر میں یہ دو علامتیں ہیں، یا آ جائے تو وہ حفاظت کرنے والے ہیں، اب ایک نہیں جمع ہے کیونکہ آخر میں واو نون ہے۔ ہم الوارثون، اب دیکھیں اس میں بھی الوارثون میں دو علامتیں ہیں، ہم نے الف لام کو ختم کیا، بن گیا وارث، اردو بن گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بھائی اس کے آخر میں تو واو نون بھی ہے تو ہم نے واو نون کو صرف جمع کے معنی میں لینا ہے کہ وہ جمع کی بات کی جا رہی ہے، تو اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، اردو میں ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ الذین یارثون، اب دیکھیں یارثون واو نون ہے تو یارث وارث ہوتے ہیں، جو وارث ہوں گے تو واو نون اور یا، دیکھیں دو علامتیں ہو گئی، یا کا معنی وہ اور واو نون آخر میں ہے تو مطلب جمع، وہ وارث ہوں گے۔ الفردوس کا ترجمہ، فردوس الف لام کو ختم کرنا ہے، ہم وہ، فیہا خالدون، خالد کا معنی ہمیشہ رہنے والا، تو یہ واو نون آخر میں ہے تو یہ جمع ہے۔ تو اس طرح آپ لوگ قرآن مجید میں سے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا سبق آپ کے لیے بڑا ہی آسان رہے گا اور بڑا ہی مفید رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم قرآن کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔